جنات نے مسجد اقصی کیسے بنائی؟ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ جب جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کی نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی لاش ایک لکڑی پر لٹکا دی جو ہزاروں سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مسجد اقصی کی بنیاد بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈالنے سے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن بیت المقدس کی تکمیل یا تعمیر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنوں کی ایک جماعت نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ شہر القدس کی ایک پر نور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں نے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا ایک کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نیلگو آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کی جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزید شایانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین اور جنات نے حضرت سلیمان کو اپنے دربار میں دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر اور تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش اور زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ اسماعیل سدی مفسر قرآن و حدیث کی روایات میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف اور خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت اور رحمت اس پر رکھ، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع، صفحہ نمبر 574۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں اسے القدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 961 قبل المسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل المسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی
اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل المسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر اور مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری کے مطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی کے مطابق 133 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 15 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل نے تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی شہریہ آفاق کتاب قصص الانبیاء میں مشہور مفسر قرآن اسماعیل بن عبد الرحمن جو مدی کے نام سے مشہور ہے، ابو مالک اور ایوان کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے اور اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے پوچھتے تیرا کیا نام ہے، وہ بتا دیتا، پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے بھی اگایا گیا ہے، عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک نیا پودا دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، عرض کیا خروبہ یعنی خرابی اور ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کس گھر کی، عرض کیا بیت المقدس کی خرابی اور ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کے وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا حفیظ الرحمن مشہور مفسر اسماعیل سدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔
قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن اور انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو شیاطین نے اس منفوذ ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس اور ہوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنا عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف عمل رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے اساس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے رہتے تھے کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد ابراز موت کے قاصد ہے۔ امام نووی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض، درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں۔ انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اسے بندہ خدا، میں نے بس صورت امراض اور حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لا محالہ جانے گا، خواہ خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خیثمہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایک ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے رہے کہ عبادت میں مصروف ہے اور کام پر لگے رہے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگا ہوا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔
اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب اور آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔